بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حربرک کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا جو سلسلہ ٹاپک جو موضوع ہمارا شروع ہے وہ ہے قانون مباشرت، یعنی کہ مباشرت کے قوانین۔ جو آدمی ان قوانین پر عمل کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی ساری زندگی جو ہے وہ ازدواجی زندگی میں پریشانی کا سامنا نہیں اس کو کرنا پڑے گا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کا مقصد آپ کی رہنمائی ہے، کیونکہ آج کل کا معاشرہ جو ہے بہت ہی بے روی کا شکار ہو چکا ہے۔ مختلف طریقے اپنا کر، مختلف ویڈیو دیکھ کر یہ آدمی نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے، خاص کر نوجوان نسل نے۔ کیونکہ مجھے بے شمار ایسے فون آتے ہیں، جب میں ان سے معلومات لیتا ہوں تو حقیقت میں اندر سے وہ بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں نے سوچا کہ چلو ایک ایسا ٹاپک شروع کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کی رہنمائی حاصل ہو اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی کو محفوظ کر سکیں، اور جو آنے والا وقت ہے اس کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ تو ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے یعنی کہ مباشرت کتنے دنوں میں کرنی چاہیے، یعنی کہ اس میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے، جماع میں کتنے دنوں کے بعد۔ یہ ایک حقائق ہے، یہ حکیم بکرات گزرے ہیں، بہت بڑے اپنے دور کے ہوئے ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جماع کتنے دنوں میں کرنا چاہیے۔ اس وقت انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق یہ فرمایا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ۔ تو سوال کرنے والے نے ایک مرتبہ پھر پوچھا کہ اگر آدمی اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہو، اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہو، اگر وہ نہ اتنا گزارا کر سکے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو حکیم بکرات نے آگے سے جواب دیا کہ پھر سال میں ایک مرتبہ کر لینا چاہیے۔ تو سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ اگر اس سے بھی زیادہ آدمی قدرت رکھتا ہو اور طاقت رکھتا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ مہینے میں ایک مرتبہ کر لے گا۔ اب اس نے پھر سوال دہرایا کہ اگر آدمی اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہو تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بکرات نے پھر جواب دیا کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ کر لے گا۔ اب اس نے پھر سوال کیا کہ اگر ہفتہ سے بھی زیادہ آدمی طاقت رکھتا ہو، اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو آگے سے بکرات نے یہ ان کو جواب دیا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ بازار سے کفن خرید لیں اور اس کو اپنے پہلو میں رکھ لیں، اور پھر جو جی چاہے جب جی چاہے کر لیا کرو۔ ان کا مقصد فرمانے کا یہ تھا کہ یہ کم از کم جو ہے وقفہ ایک ہفتے کا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھا ان کی ایک حقائق۔ تو لیکن یہ وقت کے حساب سے، خوراک کے لحاظ سے، اپنی عادات کے لحاظ سے، اپنے مزاج کے لحاظ سے اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آدمی بہت زیادہ ایسی طاقت کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو وہ اتنا لمبا پیریڈ نہیں گزار سکتے، اور جن کا مادہ منویہ بہت زیادہ تعداد میں یعنی کہ کثرت سے بنتا ہے وہ بھی اتنا پیریڈ نہیں گزار سکتے، وقفہ نہیں کر سکتے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مزاج میں جو مادہ ہے بہت کم بنتا ہے، تو وہ آدمی یعنی کہ ان کے لیے وقفہ وہ خود بخود ہی وہ آٹومیٹک ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا تو ان کا قول، یعنی کہ یہ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے۔ اکثر قدیم اتباع اور حکماء نے مرقومہ اوقات میں سے ہی کسی ایک کے ساتھ اتفاق کیا ہے، مگر مورخین نے اتباع حکم اس بات پر متفق ہیں کہ جب شہوت صادق
اور انتشار کامل پیدا ہو جائے تو جمع کرنا چاہیے. یعنی کہ جب انسان کو انتشار کامل یعنی کہ شہوت صادق، آگے میں جا کے بتاؤں گا کہ شہوت صادق کیا ہے. اگر آدمی کو یہ کامل ہو جائے تو اس وقت وہ جمع کر سکتا ہے. اور جب ایک قوت سانپ کا اود کر نہ آئے، جمع سے پرہیز کرے. خاص سانپ کا کفیت پیدا ہونے میں ایک روز صرف ہو یا ایک مہینہ یا ایک سال، اس پر بھی اگر مباشرت کے بعد غیر معمولی کمزوری یعنی کہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو جماع سے بچنا چاہیے. یعنی کہ اگر اس کو کامل شہوت یا شہوت صادق نہیں ہے تو پھر اس کو جتنا وہ چاہے، جب تک وہ شہوت صادق نہیں آتی تو وہ اس کو اس وقت تک پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو ناظرین، جو میں نے اوپر بتایا ہے جتنے بھی، یعنی کہ ہر کوئی اسے ذی عقل شخص افکار نہیں کر سکتا، یعنی کہ انکار نہیں کر سکتا. سوری، افکار کا لفظ غلطی سے نکل گیا ہے. انکار جو میں نے اوپر بتایا ہے، کوئی بھی عقل مند آدمی ان باتوں سے انکار نہیں کر سکتا، اور حقیقت میں اس سے آسان اور قابل عمل حل ہونا بھی ناممکن ہے، کیونکہ مختلف افراد کی عمر میں قوتیں، مزاج، واقعات اور حالات مختلف ہوتے ہیں. ان اختلافات کی بنا پر جماعت کی ضرورت میں بھی اختلاف ہونا ضروری ہے. تو ناظرین، یہ تو تھا یعنی کہ جماعت کی اوقات کے کتنے دنوں میں کتنے وقفے کی بات کرنا چاہیے. اب میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہوت صادق اور انتشار کامل کی پہچان کیا ہے. یعنی کہ اگر آدمی نے کسی کو یعنی کہ دیکھنا ہو کہ اس کی شہوت صادق کیا ہے، یعنی کہ اس کو کس وقت شہوت آتی ہے اور کامل کس کو کہتے ہیں، اور جو ذوف ہے، جو نامکمل ہے، اس کو کی پہچان کیا ہے. جب شہوت بغیر کسی محبوب، مطلوب، معشوق کے تصور، شکل و خصائل اور بغیر بوس و کنار، چھیڑ چھاڑ، مساج وغیرہ کے ظہور پذیر ہو، اعضاء میں نعوذ کامل اور یعنی کہ اس کو مکمل طور پر انتشار پیدا ہو جائے، بغیر کسی محبوب کے، بغیر کسی بوس و کنار کے، بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے، یعنی کہ مادہ منی میں پختگی ہو، عدیہ منی سے لبریز ہوں، صلابت و سختی طبی عضو میں پیدا ہو، اور طبیعت منی کو دفع کرنے کی طرف راغب ہو، تو اسے شہوت صادق سمجھنا چاہیے. یعنی کہ یہ مکمل شہوت کی پہچان یہ ہے کہ بغیر، جب آدمی ارادہ کرے جمع کرنے کا، اس کو بغیر کسی مساج کے، بغیر کسی پوس و کنار کے، بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے، اور کوئی ایسا ذرائع جو آدمی شہوت کے لیے استعمال کرتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو خود بخود جو شہوت آتی ہے وہ شہوت صادق ہے، یعنی کہ انتشار کامل ہے. اگر یہ باتیں اس میں نہیں ہے تو پھر سمجھ لا کہ اس کو اضافی ہوا ہے. تو اگر آدمی کو ان چیزوں پر مکمل فوقیت حاصل ہے تو وہ آدمی سمجھے کہ وہ جتنا وقفہ کر سکتا ہے، اس کی ضرورت ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، 4 دن ہے، تو وہ اپنی مزاج کے مطابق وہ جمع کر سکتا ہے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ کچھ آپ کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. ابھی میں نے وہ ٹاپک شروع نہیں کیا جس میں وہ نسخہ جات ہیں، تو انشاءاللہ عنقریب چند ٹاپک رہ گئے ہیں،
تو یہ ٹاپک بھی پہلے آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، تو اس کو پڑھیں، یعنی کہ سنیں اور دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ازدواجی زندگی بہت ہی خوش و خرم گزرے گی۔ تو ناظرین، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی دیں، اور میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہر روز نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔